السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز پلس لسنرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی پیاری سی رائٹر ہانا خان۔ جو ریڈرز اور لسنرز میرے چینل پہ نیو ہیں انہیں فکشنل ناولز بائی ہانا خان کی جانب سے خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ لیٹ کس دینے کے لیے معذرت، کچھ مصروفیت تھی، کچھ چیزوں میں الجھی ہوئی تھی، تو بس لکھ نہیں پائی، تو آج میں ایپیسوڈ آپ کو دے رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا۔ طرز محبت اپنے اینڈنگ کی طرف جا رہا ہے، اس لیے ہر کپل کو اسکرین ٹائم دے رہی ہوں تاکہ ان کے ریڈرز یا فینس ان کپلز کو ریڈ کر سکیں۔ تو جی چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ طرز محبت از قلم ہانا خان، قسط نمبر 73۔ اس ناول کے تمام جملہ حقوق اس ناول کے مصنفہ ہانا خان کے پاس محفوظ ہیں، لہٰذا اس ناول کو کسی بھی پلیٹ فارم پر پوسٹ یا اپلوڈ کرنے سے گریز کریں۔ سوات کے راتوں کے درمیان بنے اس خوبصورت سے کاٹیج کے باہر ایک سیاہ لینڈ کروزر آ کر رکی تھی۔ گاڑی سے اترنے والا شخص وجاہت سے بھرپور سردار یزدان خان زادہ تھا، جس نے گاڑی سے اترتے مردانہ شال کندھوں پر درست کرتے ایک طائرانہ نظر ارد گرد ڈالی اور گہرا سانس لیا۔ یہ جگہ انتہائی خوبصورت اور آنکھوں کو خیرہ کرتی معلوم ہوتی تھی۔ اپنے اکلوتے بیٹی کی پسند پر اسے فخر محسوس ہوا تھا۔ واقعی اس کے بیٹی کی پسند لاجواب تھی۔ اس جنت جیسی وادی میں اتنی پرسکون جگہ پر موجود یہ کاٹیج دل و دماغ کو پرسکون کر رہا تھا۔ یزدان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری، پھر اس نے گاڑی کا دروازہ بند کر کے اپنے قدم کاٹیج کی جانب بڑھائے۔ پچھلے 1 مہینے سے کئی بار یزدان فون کے ذریعے اذہان کو حویلی آنے کا بول چکا تھا، لیکن اذہان نہیں آیا تھا۔ عجیب ضدی بچے تھے اس کے۔ یزدان نے افسوس سے سر ہلایا، نہ جانے کس پر چلے گئے تھے۔ یزدان نے لبوں سے سانس خارج کرتے کاٹیج کی جانب قدم بڑھائے۔ آج وہ اذہان یزدان خانزادہ کے ڈھیلے پڑے اسکرو ٹائٹ کرنے آیا تھا۔ یزدان کی نظر میں اتنا اسپیس کافی تھا جو اس نے اذہان کو دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس پرآسائش اور گرم کاٹیج میں موجود اذہان کے کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا، جس کا دروازہ کھلا تھا۔ یزدان مضبوط قدم اٹھاتا بیڈ کی جانب بڑھا۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا، بس پردوں سے چھن چھن کر سورج کی ہلکی نرم اور ٹھنڈی کرنیں اندر آ رہی تھیں، اور اذہان خانزادہ بلیک سینڈو اور ٹراؤزر میں بغیر کسی گرم شے کے بے حس و حرکت پڑا تھا۔ کمرے کا ٹیمپریچر اتنا ٹھنڈا تھا کہ یزدان نے بھی جھرجھری لیتے کچھ قدموں پر موجود ہیٹر آن کیا۔ پھر اذہان کے بیڈ کی جانب بڑھا۔ اذہان، یزدان نے اذہان کے سرہانے ٹکتے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، جس کا رخ کھڑکی کی جانب تھا۔ یزدان جانتا تھا کہ وہ جاگ رہا ہے۔ وہ بچپن سے ہی یزدان کو اس کی آہٹ سے پہچانتا تھا۔ یزدان کے لبوں پر نرم سی مسکراہٹ بکھری اور اس نے جھک کر اذہان کے بالوں پر لب رکھے۔ اسے اپنے بچے بہت عزیز تھے، جبکہ کہیں نہ کہیں اذہان یزدان کی فطرت لے کر پیدا ہوا تھا۔ وہ ہو بہو یزدان خانزادہ تھا۔ حساس تھے، بس فرق اتنا تھا کہ اسے سنبھالنے کے لیے ہمیشہ ذریعہ اس کے پیچھے کھڑا رہا تھا، جبکہ یزدان ہمیشہ خود ذریعہ کی جگہ رہا تھا۔ یزدان نے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ ہاں، اس کے خوبرو بیٹے میں کبھی کبھی قاضیان اور کبھی کبھی دائس کی روح آ جاتی تھی۔
دوسری جانب اذہان نے یزدان کی آواز پر اپنا خوبصورت چہرہ تکیے میں چھپایا تھا۔ وہ ہرٹ تھا اور بری طرح ہرٹ تھا۔ شیر کا بیٹا شیر ہوتا ہے اذہان، اور میں نے اپنے بچوں کو یوں حالات کا سامنا کرنے کے بجائے چھپنا تو کبھی نہیں سکھایا۔ یزدان کی آواز نرم تھی، جبکہ اس نے ایک بار پھر جھک کر اذہان کے بالوں پر لب رکھے تھے۔ اگلے ہی پل اذہان رخ موڑتے اپنا چہرہ یزدان کی گود میں چھپا چکا تھا۔ حقیقت کو قبول کرتے ہیں اذہان، یوں نظریں نہیں چراتے۔ کیا تمہیں لگتا ہے تم گلٹی ہو؟ تم نے اپنے رویے سے کسی کا دل دکھایا ہے؟ یزدان نے بچپن کی طرح اذہان کو اصل پہلو کی طرف لانا چاہا۔ وہ بچپن سے ایسا ہی تھا۔ جب اسے لگتا تھا کہ اس نے کسی کا دل دکھایا ہے یا وہ گلٹی ہے، وہ چھپ جاتا تھا۔ یزدان کو لگا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی یہ عادت شاید ختم ہو گئی ہے، لیکن آج بھی وہ ویسا ہی تھا۔ اذہان، اٹھ کر بیٹھو اور میری طرف دیکھو۔ اذہان کو کچھ بھی بولتے نہ دیکھ کر یزدان نے اب کے کچھ سنجیدگی سے کہا، جس پر اذہان خاموشی سے اٹھ کر یزدان کے سامنے بیٹھا تھا۔ کیا چاہتے ہو اذہان؟ تم کیا کر رہے ہو؟ ہوش میں ہو؟ یزدان نے اب کے کچھ افسوس سے پوچھا، جس پر اذہان نے لب کچلے۔ یہاں ایسے منہ چھپا کر کیوں بیٹھے ہو اذہان؟ جو کچھ ہوا، کیا تم اس کے قصوروار ہو؟ یزدان نے نرمی سے انگلی سے اذہان کا چہرہ اٹھاتے پوچھا، جو گردن جھکائے خاموش بیٹھا تھا۔ بابا، میں نے پری کی کوئی بات نہیں سنی۔ میں نے دیدا پر اندھا بھروسہ کیا، ان کی خاطر سب سے لڑ پڑا، اور انہوں نے کیا کیا؟ اور عفاف، اس کا کیا؟ میں نے اس سے بھی تو کتنی بدتمیزی کی تھی، اور اس نے بغیر سوچے سمجھے میرے حصے کی گولی اپنے نام لے لی۔ اذہان نے کہتے چہرہ اپنے ہاتھوں میں گرایا تھا۔ وہ شرمندہ تھا، بہت زیادہ شرمندہ۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا بابا، میں اس وقت کیا محسوس کر رہا تھا جب عفاف خون میں لت پت پڑی تھی۔ میں ڈر گیا تھا بابا جان، میں ڈر گیا تھا۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو؟ اس نفسیاتی عورت کو میرے پیچھے لگانے والی میری سگی بہن تھی، اور انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ میرے لیے پریان صحیح نہیں ہے، اور وہ نفسیاتی عورت ٹھیک تھی۔ اذہان دبا دبا اسا گرایا۔ یزدان نے اس کی آواز میں واضح کپکپاہٹ محسوس کی تھی۔ بابا جان، پچھلے 3-4 سالوں سے وہ لڑکی اذیت سے گزر رہی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ میری دیدا کی وجہ سے، اور میں لاعلم تھا۔ ان گزرے سالوں میں یہی سمجھتا رہا کہ وہ مجھ سے اسی لیے ناراض ہیں کہ میں نے عفاف کے معاملے پر ان پر نہیں بلکہ دیدا پر یقین کیا۔ اذہان نے گہرا سانس لیتے اب کی ڈارک براؤن نم آنکھوں سے یزدان کی جانب دیکھا تو یزدان کے دل پر گھوسا سا پڑا تھا۔ اذہان کے انابی لب بری طرح کانپ رہے تھے۔ ہے میرا بچہ، کچھ نہیں ہوا، بابا ہے نا؟ یزدان نے تیزی سے اذہان کی گردن کے پچھلے حصے پر ہاتھ رکھتے اسے سینے سے لگایا تھا۔ اس کا مضبوط چٹان کی مانند رہنے والا بیٹا، جو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رہتا تھا، آج رو پڑا تھا۔ اسے من پسند عورت کی تکلیف رلا رہی تھی۔ گزرے ماہ و سال اسے تکلیف دے رہے تھے۔ جبکہ اذہان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بابا، سن لے پلیز، ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ اذہان نے جیسے التجا سی کی تھی۔ وہ اپنے باپ کے سامنے آج بکھر رہا تھا۔ میں جب بھی ان سے رابطہ کرتا وہ مجھ سے بات نہیں کرتی، اور میں یہ سمجھتا کہ وہ مجھ سے خفا ہے۔
بابا میں نے آج تو خود کو اپنی پری جان کی امانت سمجھا ہے۔ مجھے نہیں پتا وہ تصویریں کس طرح ایڈٹ کی گئی ہیں۔ میں نے تو کبھی کسی لڑکی کو اپنے قریب بھی آنے نہیں دیا، پھر بھی میرے کردار پر سوال اٹھا۔ میری پری جان مجھ سے بدگمان ہوئی۔ کیسے بابا؟ کس لیے؟ اس عورت کی وجہ سے جسے میں نے ہمیشہ اپنی جان سے بڑھ کر چاہا، جن کی عزت کی میں ہمیشہ فخر سے کہتا تھا کہ آئلین خانزادہ مجھ پر جان دیتی ہیں، میرے دیدا میرے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ مگر بابا، دیدا نے کیا کیا؟ انہوں نے تو میرا دل ہی نوچ لیا۔ اذہان اب کے چیخا تھا۔ پچھلے 1 مہینے سے اس کے اندر پکتا ہوا لاوا آگ جیسے پھٹ پڑا تھا۔ بابا میں کہاں تھا؟ میرا کیا؟ کیوں کیا دیدا نے ایسا؟ بولے، میں نے کیا بگاڑا تھا ان کا؟ سب جانتے تھے نا پری جان میرے لیے کیا ہے، پھر بھی انہیں تکلیف دی۔ کیوں بابا کیوں؟ کیا دیدا نہیں جانتی تھی کہ کتنا اذیت ناک ہوتا ہے من پسند شخص کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا؟ اور انہوں نے اس اذیت سے میری چھوٹی سی پری جان کو گزارا۔ بابا میں کیا کروں؟ بولی نا میں کیا کروں؟ میں کیسے سامنا کروں زریام لالا پرویش مورے اور غازی بابا کا؟ اذہان نے یزدان کے کندھے میں چہرہ چھپایا۔ یزدان کو اپنا کندھا بھیگتا ہوا محسوس ہوا تو یزدان نے لب بھیجے۔ آئلین کو لگتا تھا کہ اسے سزا صرف عفاف کی وجہ سے دی گئی تھی، لیکن کاش وہ خود پر جان چھڑکتے اپنے چھوٹے بھائی کی اس حالت کو دیکھ پاتی جس کا دل اجاڑنے میں وہ برابر کی شریک تھی۔ بابا میں کیسے سامنا کروں اور کس منہ سے سامنا کروں غازی بابا کا، جب ان کی جان سے پیاری بیٹی نے ان کے سامنے میرے خلاف ثبوت رکھے تو وہ چاہتے تو یقین کر لیتے نا، مان لیتے کہ میں بد کردار ہوں۔ کسی بھی باپ کے لیے اس کی بیٹی سے زیادہ عزیز تو کوئی نہیں ہوتا نا، لیکن انہوں نے مجھ پر یقین کیا، میری وجہ سے اپنی اکلوتی بیٹی سے خفا ہو گئے۔ اب بتائیں، جب انہیں پتہ چلا ہوگا کہ ان کی لاڈلی بیٹی کو ذہنی ٹارچر کیا گیا ہے تو ان پر کیا گزری ہوگی؟ میں کس منہ سے جاؤں ان کے سامنے؟ اذہان نے اب کے نم سوالے نظروں سے یزدان کی جانب دیکھا، جس پر یزدان نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ تم بہت زیادہ سوچ رہے ہو اذہان۔ پہلی بات، پرویش اور غازیان سمیت سب تمہارے حویلی نہ آنے پر ناراض ہیں۔ دوسرا، عفاف میری بہت پیاری بیٹی ہے۔ اذہان وہ دل میں باتیں نہیں رکھتے تو تم اس کی فکر نہیں کرو، وہ تو خود تمہارا پوچھ رہی ہے بار بار۔ یزدان نے اذہان کے بال بکھارتے نرمی سے کہا، وہ عفاف کو خود سے زیادہ جانتا تھا۔ اور پری؟ اذہان نے بے چینی سے پوچھا، جس پہ یزدان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ سالوں پہلے وہ بھی تو اسی بے بسی سے گزرا تھا جس سے آج اس کا بیٹا گزر رہا تھا۔ اس کے لیے تو تمہیں خود ایفرٹ کرنی پڑیں گی۔ سالوں پہلے تمہاری موڑے کو منانے کے لیے میں نے بھی بہت سے پاپڑ بیلے تھے، اب تمہاری باری۔ یزدان نے کچھ شرارت سے کہتے کندھے اچکائے۔ اس وقت وہ باپ سے زیادہ دوست کی طرح اذہان سے بات کر رہا تھا، جس پر اذہان سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ ہنس دیا۔ اتنے دنوں کی کثافت دور ہوئی تھی۔ پچھلے 1 مہینے سے وہ کسی سے بھی نہیں مل رہا تھا، یہاں تک کہ زریام سے بھی نہیں۔ وہ زریام سے نظریں تک نہیں ملا پا رہا تھا، اور شاید زریام بھی اس کی اس کیفیت کو سمجھتا تھا، تبھی خاموشی سے کچھ دیر نیچے لاؤنج میں بیٹھ کر چلا جاتا۔ البتہ شایان کسی جوک کی طرح اس سے چپکا گھنٹوں اس کی جان جلاتا رہتا تھا۔
اب بھی نہ جانے کہاں تھا۔ دوسری طرف یزدان کی آنکھوں کے پردے پر وہ وقت گزرا جو اذیت ناک تھا، اور پھر وہ حسین سال گزرے جو عائلہ بخش کی سنگت میں گزارے تھے۔ جبکہ اذہان نم سا مسکرا دیا۔ اپنے مورے بابا کی محبت اس نے دیکھی تھی۔ اس کے بابا اس کی مورے پر جان دیتے تھے۔ بابا، پریحان کیا مجھے معاف کر دیں گی؟ اذہان نے بے بسی سے پوچھا۔ وہ انجانے میں پریحان کو تکلیف پہنچا چکا تھا۔ اسے نظر انداز کر کے اذہان نے نم آنکھوں کو موندتے اپنے بالوں کو مٹھی میں بیچا۔ بے چینی حد سے سوا تھی۔ کاش وہ سالوں پہلے ہی واپس آ کر سب کلیئر کر لیتا۔ کاش، صرف یہ ایک کاش ہی تو تھا جو اذہان یزدان خانزادہ کو جلا رہا تھا۔ اس کے لیے تمہیں پری گڑیا سے ملنا ہوگا اذہان۔ یزدان نے اذہان کا چہرہ ہاتھوں میں تھامتے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اسی ہفتے نوران کی رخصتی اور شیان اور حورالعین کا نکاح رکھنے والا ہوں۔ اب تم فیصلہ کرو۔ اگر ایسے ہی چھپ کر بیٹھنا ہے تو میں پریحان کا نکاح اس شخص سے کر دوں گا جسے غازیان نے پسند کیا ہے۔ پری کے لیے پھر شکایت مت کرنا۔ یزدان نے اب کی سنجیدگی سے کہا، جس پر اذہان کی نم چاکلیٹ براؤن آنکھیں خون آلود ہوئی تھیں۔ بابا جان، اذہان نے دانت کچکچائے، جبکہ یزدان مغروریت سے مسکرا دیا۔ ان اریل گڑوں کو لگامیں ڈالنا اسے آتا تھا۔ تو پھر یہ بے وقوفوں والی حرکتیں بند کرو۔ تم یزدان خانزادہ کے بیٹے ہو، اور میں نے تمہیں یوں حالات سے لڑنے کے بجائے چھپ کر بیٹھنا نہیں سکھایا۔ اگر اگلے آدھے گھنٹے میں تم حویلی نہیں پہنچے تو بھول جانا کہ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہیں دوں گا۔ یزدان نے بیڈ سے کھڑے ہوتے اسے وارننگ دی تھی۔ اشارہ پریحان کی جانب تھا۔ اور حویلی آ کر تمیز سے غازی سے رشتہ مانگو جیسے لڑکے مانگتے ہیں، ورنہ میں بتا رہا ہوں مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یزدان نے جھک کر اذہان کے بالوں پر بوسہ دیتے ٹھوس لہجے میں کہا، پھر مردانہ چادر کندھوں پر جھٹکتے باہر کی جانب بڑھا۔ بابا، میں ناشتہ لگاتا ہوں، ناشتہ کر کے جائیے گا۔ اذہان نے سر پر ہاتھ مارتے تیزی سے کہا، ناشتہ حویلی میں ہوگا۔ اگلے آدھے گھنٹے میں تم مجھے حویلی میں چاہیے ہو، ورنہ میری گارڈ تمہیں گھسیٹ کر لائیں گے۔ یزدان نے لبوں پر مچلتی مسکراہٹ کو ضبط کرتے ساتھ ہی دھمکی لگانا ضروری سمجھا، جس پر اذہان منہ بناتے دھرم سے بیڈ پر واپس گرا تھا۔ دل و دماغ پرسکون ہوا تھا۔ پھر وہ کچھ سوچتے تیزی سے اٹھتے واش روم کی جانب بھاگا۔ وہ جانتا تھا کہ یزدان خانزادہ اپنی بات کا پکا تھا۔ اس کے بابا نے کہا تھا کہ ان کے گارڈ گھسیٹ کر اسے لے کر جائیں گے، تو ایسا ہی ہونا تھا۔ اس وقت حویلی کے سب مکین ڈائننگ ٹیبل کے ارد گرد بیٹھے تھے، اور ٹیبل کے ایک طرف سربراہی کرسی پر یزدان تو دوسری طرف سریاب خاموش سا بیٹھا تھا۔ کچھ دیر پہلے یزدان کے حکم پر سبھی لوگ یہاں ایک ساتھ جمع ہوئے تھے، لیکن کیوں، یہ کوئی نہیں جانتا تھا، یہاں تک کہ سریاب خانزادہ بھی نہیں۔ دانی، خیریت ہے؟ ہم سب کو یوں بلانے کا مقصد؟ غازیان نے سنجیدگی سے پوچھا، جبکہ سریاب کی پرسوچ نظریں یزدان کے چہرے پر ٹکی تھیں۔ اب کیونکہ سب ٹھیک ہو چکا ہے تو میں چاہتا ہوں باقی بچوں کے بھی فرض سے سب گدھش ہوا جائے۔ یزدان کے لفظوں پر کرسی پر بیٹھے شیان کی بانچیں کھلی تھی، اس کے چہرے کی چمک ہی دیتی تھی، جبکہ حورالعین کے لبوں پر نرم سی مسکراہٹ بکھری تھی، تو وہیں شاویز اور نوران کی نظروں کا تصادم ہوا تھا۔
تو نوران شاویز کی آنکھوں میں موجود حدت دیکھتے نظریں چرا چکی تھی، جبکہ پریحان کا چہرہ تاریک ہوا تھا، لٹھے کی مانند سفید۔ اسے لگا تھا کہ جیسے کسی نے اس کی روح کھینچ لی ہو۔ کیا واقعتاً وہ اب ہمیشہ کے لیے اپنے من پسند شخص کو کھونے لگی تھی؟ پریحان کا دل کیا اپنی جان لے لے۔ اس کی بدگمانی نے اسے کہاں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ ایسی بھی کیا غلط فہمی؟ پریحان کی نیلی آنکھوں میں کرب اترا تھا۔ کاش وہ بجائے بدگمان ہونے کے صرف ایک بار اذہان سے بات کر لیتی۔ پریحان کا دل اس سے بری طرح خفا ہوا تھا۔ پریحان کے لب کچھ کہنے کی جہاں میں بری طرح پھڑپڑائے تھے۔ حور العین وفا اور عنایا نے بے بسی سے پریحان کی جانب دیکھا، جبکہ عفاف نے جبڑے بیچے۔ یہی حال ذریعام کا بھی تھا۔ اگر اب بھی اذہان خانزادہ حویلی واپس نہیں آتا تو یقیناً ذریعام نے سارا لحاظ مروت ایک طرف رکھ کر اس کا قتل کر دینا تھا۔ ذریعام نے دانت کچکچائے۔ بڑے بابا، اس سے پہلے پریحان کے لبوں کی جنبش کو کوئی محسوس کر پاتا کہ داخلی دروازے سے اندر آتے اذہان یزدان خانزادہ کو دیکھ کر سب نے سکون کا سانس لیا، تو وہیں پریحان کی نیلی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو پھسل کر رخسار کی زینت بنے تھے۔ شکر ہے لاڈ صاحب کو خیال تو آیا کہ ہم بھی ان کے ہی جاننے والے ہیں۔ کیان نے لبوں سے کافی کا مگ لگاتے تنزیہ سے انداز میں کہا، جس پر ان کی جانب آتے اذہان نے خفتی سے اس کی جانب دیکھا۔ ظاویان، شاویز اور کیان تینوں ہی اذہان خانزادہ کے یوں لا تعلق ہو کر چھپ جانے پر ناراض تھے۔ ناراض تو ذریعام بھی تھا، لیکن اس نے بائیکاٹ نہیں کیا تھا، جبکہ شایان نے سوائے اس کی جان جلانے کے کچھ نہیں کیا تھا۔ بڑے بابا، میں سوچ رہا تھا کہ پریحان کے سسرال والوں کو بھی فون کر دیتے ہیں، آخر انہیں بھی تو تیاری کرنی ہوگی نا شادی کی۔ شایان نے دنیا جہاں کی معصومیت چہرے پر سجادے اذہان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا، جو ان کچھ دنوں میں اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا، جبکہ کرسی پر شرافت سے بیٹھتے اذہان نے سرخ ہوتی نظروں سے شایان کو دیکھا تھا، جو اب دل جلاتی مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے ٹوسٹ کا بائٹ لے رہا تھا۔ اذہان کا دل کیا اس کا منہ توڑ دے، جبکہ پریحان کا وہاں بیٹھنا مشکل ہوا تھا۔ اسے رونا آ رہا تھا۔ وہ بغیر کسی کی جانب دیکھے تیزی سے اٹھتی بھاگتی ہوئی لاؤں سے نکلتی چلی گئی تھی، جس پر جہاں غازیان نے آنکھیں میچی وہیں ذریعام نے لب بیچے تھے، جبکہ اذہان خانزادہ کی ڈارک براؤن آنکھوں میں تکلیف سی اتری تھی۔ غازی بابا، میں بابا سے پہلے اس سے بات کرو جس کا دل تمہاری وجہ سے دکھا ہے، اذہان خانزادہ۔ اس سے پہلے اذہان اپنا جملہ مکمل کر پاتا کہ ذریعام نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے سپاٹ تاثرات کے ساتھ دو ٹوک اور سنجیدہ لہجے میں گویا ہوا تھا۔ اس وقت ذریعام خانزادہ صرف ایک بہن کا بھائی تھا، جس پر اذہان برا ماننے کے بجائے مسکرا دیا اور پھر بغیر کسی کی جانب دیکھے لمبے لمبے ڈگ بھرتا پریحان کے پیچھے بھاگا تھا، جس پر یزدان نے افسوس سے نفی میں سہلایا، تو وہیں ذریعام کا چہرہ سرخ ہوا تھا، تو کیان اور شایان قہقہ لگا کر ہنس پڑے تھے۔ پری یار، پری بات تو سنے میری۔ اذہان لمبے لمبے ڈگ بھر قدموں سے پریحان کے پیچھے بڑھتے اسے پکار رہا تھا، جبکہ وہ بغیر اذہان کی بات پر کان دھرے تیزی سے جاتے اپنے کمرے کا دروازہ بند کرنے لگی تھی کہ اذہان نے پاؤں رکھتے اسے روکا تھا۔ جائیں، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔
نہ ہی سننی ہے، سنا آپ نے؟ پریحان غصے سے چیخی تھی اور پورا زور لگا کر دروازہ بند کرنے لگی تھی۔ پری جان، ایک بار میری بات سن لیں پلیز، اذہان نے منت سے کی تھی، جبکہ اس کے پری جان کہنے پر پریحان کا چہرہ غصے کے باوجود شرم سے سرخ پڑا تھا، جس پر بڑی مشکل سے اس نے قابو پایا تھا۔ نہیں نہیں، مجھے نہیں سننی۔ اب بھی وہیں رہیں جہاں اتنے مہینوں سے تھے؟ اب بھی کیوں آئے ہیں؟ بلکہ تب آتے نا جب میرا نکاح بابا جان کسی اور سے کرا دیتے۔ پریحان غصے سے دبا دبا سکرائی تھی، جبکہ پریحان کی بات پر اذہان کی آنکھوں میں لہو اترا تھا۔ اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں مچی تھیں۔ پری، یک لفظی لفظ میں اس نے پریحان کا نام پکارا، لہجے میں واضح تنبیہ سی تھی۔ اسے پریحان کا خود کو کسی اور سے منسلک کرنا پسند نہیں آیا تھا، جبکہ پریحان نے غصے سے پھولتی سانسوں سے اس کی جانب دیکھا۔ گہری نیلی آنکھیں سرخ مگر بھیگی بھیگی سی تھیں۔ اس نے ایک بار پھر زور لگاتے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام ٹھہری۔ مت تھکائے خود کو میری جان، خود کو پری جان، نہ پہلے میں آپ کو کسی اور کا ہونے دیتا، نہ اب۔ یہ آپ سب کی بھول ہے۔ اذہان کا لہجہ نرم تھا، جبکہ پریحان نے شکوے سے اس کی جانب دیکھا۔ اس وقت آپ یہ جان لیں کہ جب آپ اس دنیا میں آئی تھی تب سے آپ میری امانت ہیں۔ میں نے اس وقت جب میں محبت کے میم اور عشق کے عین سے واقف نہیں تھا، تب میں نے آپ کے پاس کسی کو بھٹکنے نہیں دیا۔ تو سوچیں، اب جب میں آپ سے عشق کا دعوے دار ہوں تو آپ کو کیسے کسی اور کا ہونے دوں گا؟ اذہان کے لہجے میں ایک عجیب سی تپش اور جنون کی حدت تھی، جس پر پریحان استہزائیہ سا مسکراتے 2 قدم پیچھے ہوتے دروازے پر سے ہاتھ ہٹا چکی تھی، جبکہ پریحان کے اس طرح مسکرانے پر اذہان نے اپنے لب پیچھے تھے۔ یہ آپ کا کیسا عشق ہے اذہان خانزادہ، جو کسی اور کے فیصلوں کا محتاج ہے؟ جب دل کیا غائب ہو گئے، اور جب دل کیا حق جتانے چلے آئے۔ پریحان نے پیچھے قدم لیتے تلخی سے کہا، مجھے اپنی زندگی سے نکالنے کا فیصلہ بھی آپ کا ہی تھا پری جان۔ آپ نے مجھ پر کسی دوسرے کو چنا تھا، اب کیسا شکوہ؟ اذہان نے افسوس سے کہا، جس پر پریحان نے اپنے لب کچلے۔ میں مانتا ہوں کہ میں اس بات سے انجان تھا کہ دیدہ آپ کے ساتھ کیا کر رہی ہیں، لیکن آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں، کیا میں نے آپ کی بدگمانی دور کرنے کی کوشش نہیں کی؟ کیا میں نے آپ کو وضاحتیں نہیں دینی چاہیں؟ ہر بار منہ آپ نے موڑا تھا۔ اذہان نے پریحان کی جانب قدم بڑھاتے تحمل سے کہا، تو اس میں بھی غلطی آپ کی ہی تھی۔ اس سوہاگ کو کیوں نہیں کہا کہ مجھ سے دور رہو؟ پریحان نے تنک کر کہا۔ واہ بھائی واہ، کیا کہنے پریحان خانزادہ کے۔ محترمہ، مجھے یہ بھی بتا دیں کہ کیا مجھے الہام ہوتے ہیں؟ مجھے کیا پتا وہ نفسیاتی عورت میرے پیچھے پڑی تھی اور میری پیٹھ پیچھے پریحان خانزادہ جیسی جینیس لڑکی کے ساتھ کیا گیم کھیل رہی ہے۔ اذہان نے چڑھ کر کہتے دونوں ہاتھ جیب میں ڈالے تھے۔ انداز کچھ طنزیہ سا تھا، جس پر پریحان نے آنکھیں سکیڑتے اسے گھورا۔ اتنے آپ ننھے کاکے کہ وہ آپ کے پیچھے یہاں تک چلی آئی اور آپ محترم کو کچھ پتا ہی نہیں ہے۔ یا پریحان نے آنکھیں گھماتے منہ بناتے ہوئے کہا، دیکھو پھر مجھ پر الزام لگا رہی ہو تم۔ اذہان ناراض ہوا تھا، جس پر پریحان نے لب کچلے۔ آئی ایم سوری، پریحان نے منمناتے ہوئے کہا۔ کس بات کے لیے؟
اذہان نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ ہر غلطی کے لیے پریحان پشیمان تھی۔ مجھے تم سے کنفرم کرنا چاہیے تھا، تمہاری بات سننی چاہیے تھی، مجھے تم پر یقین کرنا چاہیے تھا۔ پریحان کی آواز گلوگیر سی ہوئی تھی، جس پر اذہان نے نفی میں سر ہلایا اور آگے بڑھتے اس کے کمرے میں پڑے صوفے پر بیٹھتے، سامنے رکھی ٹیبل پر پاؤں رکھے، جس پر پریحان رونا بھول کر اسے گھورنے لگی تھی۔ اسے اذہان کی عادت بچپن سے ہی ناپسند تھی۔ پریحان خانزادہ اپنی چیزوں کو لے کر ٹچی تھی، جبکہ اذہان اتنا ہی اس کی جان جلاتا تھا۔ کیا فائدہ سفید بلی، جب چڑیا چگ گئی کھیت؟ اذہان نے آنکھیں گھماتے پریحان کے جو گورے چٹے رنگ اور نیلی آنکھوں پر چوٹ کی تھی، جس پر پریحان غصے سے سرخ پڑی۔ تم لائق ہی نہیں ہو کہ تم سے معافی مانگی جائے، اٹھو اور نکلو میرے کمرے سے۔ پریحان نے تنک کر اذہان کے پاس جاتے ایک جھٹکے سے ہاتھ بڑھا دے اس کے پاؤں ٹیبل سے ہٹانے چاہے، جس پر اذہان نے گھور کر اس کی جانب دیکھتے پریحان کا ہاتھ اپنے پاؤں سے ٹچ ہونے سے پہلے ہی ہٹا کر اس کے ہاتھ کو کلائی سے تھامتے ایک جھٹکے سے اپنے سامنے ٹیبل پر بٹھایا تھا۔ پریحان غازیان خانزادہ، کیا آگے زندگی میں بھی آپ نے یہی سب کرنا ہے؟ اب کے اذہان کا لہجہ سنجیدہ ہوا تھا، جبکہ پریحان نے ناسمجھی سے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ کیا سا، جس پر اذہان نے گہرا سانس لیتے نفی میں سر ہلایا۔ کیا آگے بھی زندگی میں کوئی بھی منہ اٹھا کر آپ سے میرے بارے میں کچھ بھی کہے گا اور آپ یقین کر لیں گی، یوں ہی ہمارے رشتے کو اسی پوائنٹ پر پہنچا دیں گی جس پوائنٹ پر ہم آج کھڑے ہیں؟ ایسے ہی آنکھیں بند کر کے میرے بجائے کسی اور پر یقین کر لیں گی؟ اذہان نے دھیمے لہجے میں پریحان کے چہرے پر نظر ٹکا دے افسوس سے پوچھا۔ وہ پریحان کے خود سے بڑھتے گئے رویے پر ہرٹ تھا، جبکہ پریحان نے لب کچلتی نظریں جھکائی تھیں۔ پری، میری طرف دیکھیں اور مجھے جواب دیں، اذہان نے سنجیدگی سے کہا، جس پر پریحان کی آنکھوں میں نمی اتری تھی اور وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ میں نے رونے کے لیے نہیں کہا پری یار، ویسے تو آپ بہت سمجھدار ہیں، تو پھر سوہا کی فضول سی سازشوں میں کیسے آ گئی؟ اذہان نے گردن جھکاتے پریحان کے چہرے کی جانب دیکھتے نرمی سے پوچھا۔ آئلین دیدہ بار بار مجھ سے کہتی تھی کہ آپ سوہا کے ساتھ اچھے لگتے ہیں، اس کے ساتھ خوش ہے، وہ آپ کو میرا۔ پریحان آنکھوں پر ہاتھ رکھتے رو پڑی، جس پر اذہان نے جبڑے پیچھے۔ دیتا کو ہمارے بیچ میں آنے کا موقع کس نے دیا؟ کیسے کوئی تیسرا ہمارے بیچ آ گیا؟ کیا میں اتنے سالوں میں آپ کو یہ یقین بھی نہیں دے سکا کہ پریحان کے اذہان خانزادہ صرف اور صرف آپ کا ہے؟ اذہان نے کچھ مایوسی سے کہا، جس پر پریحان نے نم نیلی آنکھوں کو اٹھاتے اس کی جانب دیکھا، جبکہ اذہان کو ان نیلے نین کٹوروں میں اپنا آپ ڈوبتا محسوس ہوا۔ جواب دے مجھے، آگے بھی زندگی میں آپ یہی کریں گی؟ ایسے ہی مجھے خاک کریں گی؟ ایسے ہی میرے سچے جذبات اور میرے عشق کی ناقدری کریں گی؟ اذہان نے کچھ آگے کو جھکتے پریحان کی نم آنکھوں میں جھانکا، جس پر پریحان نفی میں سر ہلا گیا۔ میں آئندہ ہر چیز آپ کو بتاؤں گی اذہان، میں اب کسی کی باتوں میں نہیں آؤں گی، پرومس۔ پریحان نے اذہان کے ہاتھ کی ابھری نس پر انگلی پھیرتے نم آلود لہجے میں کہا، جس پر اذہان کے گلے میں گلٹی ابھر کر مدھم ہوئی۔ مگر میری تکلیف کا کیا؟ ان گزرے ماہ وصال کی اذیت کا کیا؟
آپ سمجھ ہی نہیں سکتے میں کس قدر آگ میں جھلسی ہوں، یہ سوچ سوچ کر کہ آپ اس سوہا کے ساتھ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب میں نے پہلی بار آپ کو کال کی تھی تو وہ سوہا آپ کے ساتھ تھی۔ اس نے کہا آپ کو اس کے اور اپنے درمیان ڈسٹربنس پسند نہیں ہے۔ میں ٹوٹ گئی تھی اذہان اس وقت۔ کیا آپ نے خود سنا کہ میں نے یہ لفظ اس وقت کہی تھی؟ کیا میں نے یہی کہا تھا کہ اس فون کال سے میں ڈسٹرب ہوا ہوں؟ اذہان نے دانت کچکچاتے ہوئے پوچھا۔ پریحان کی عقل پر وہ اشک کر اٹھا تھا۔ نہیں، آپ نے تو کچھ نہیں کہا تھا، بلکہ آپ کی تو آواز بھی نہیں آئی تھی۔ پریحان شرمندہ ہوئی، جبکہ اذہان نے گہرا سانس لیا۔ میں آپ کو بتا دوں، میں نیو یارک میں زریام لالا کے ساتھ ان کے اپارٹمنٹ میں رہتا تھا، اور ان کے بعد اپنے ایک دوست کے ساتھ اس پاگل عورت کو کبھی بھی میں نے منہ بھی نہیں لگایا، صرف اسے میں دیدا کی وجہ سے برداشت کر رہا تھا، اور مجھے اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ کب آپ کا فون مجھے آیا اور کب اس لڑکی نے آپ سے فضول گوئی کی۔ اذہان نے تحمل سے کہا۔ پریحان کا رونا اسے تکلیف دے رہا تھا، جبکہ پریحان نے سسکتے ہوئے اپنے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ خود ہی اپنی بدگمانی میں اتنے سالوں سے جل رہی تھی، اور جہاں تک رہی آپ کی تکلیف کی بات، تو ایک بار میرے نکاح میں آ جائیں، ہر زخم اور ہر اذیت کا مداوع کروں گا۔ اب کے اذہان کا لہجہ کچھ گمبھیر ہوا تھا، جس پہ پریحان رونا بھولتے بری طرح سٹپٹائی تھی، جس پر اذہان نے ہنستے ہوئے پریحان کے آنسو صاف کرتے اپنی بے لگام نظروں پر قابو پایا تھا، اور پھر ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اور ان 3 مہینوں کا کیا، جس میں آپ نے مجھ سے منہ پھیرا، مجھے نظر انداز کیا؟ پریحان نے دروازے کی جانب جاتے اذہان کی مضبوط کلائی تھامتے شکوے سے کہا۔ وہ ضروری تھا آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ سوہا آپ کے پیچھے پڑے، بس اسی لیے۔ لیکن میں آپ سے اس کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ میرے ان 3 مہینوں کے لیے غائب ہونے کی وجہ تھی، اور کچھ آپ کے فیصلے نے مجھے ہرٹ کیا تھا۔ آپ مجھ سے لڑتی جھگڑتی، لیکن خود کو کسی اور کے ساتھ منسوب کرنے کا سوچتے۔ آپ نے اذہان خانزادہ کے دل پر خنجر گھونپا تھا۔ پری جان، کاش میں آپ کو اپنا سینہ چیر کر دکھا پاتا کہ آپ کے اس ایک فیصلے نے میرے دل کو کس طرح لہولہان کیا تھا۔ اذہان نے شکوے سے پریحان کو مڑ کر دیکھا۔ آئی ایم اپنے ہر زخم پر مرہم آپ سے ہی لگواؤں گا، لیکن جب آپ مجھ پر حلال ہوں گی، تب تک اپنی یہ سوری سنبھال کر رکھیں۔ میری طرف آپ کے بہت سے حساب کتاب نکلتے ہیں پری جان، اور اذہان خانزادہ آپ کی جان اتنی جلدی آزاد نہیں کرے گا۔ اذہان نے ذومعنی انداز میں کہتے آنکھ ونک کی تھی، جس پہ پریحان سرخ پڑتے بوکھلاتے ہوئے اس کی مضبوط کلائی اپنے نرم و ملائم ہاتھ سے آزاد کر چکی تھی۔ سامنے کھڑا خوبرو شخص اسے صحیح سے رونے بھی نہیں دے رہا تھا۔ پریحان کا دل بری طرح دھڑکا۔ اور میری جانب نکلنے والے حساب کتاب کا کیا؟ پریحان نے تیزی سے دھڑکتے دل پر قابو پاتے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ دل دھڑک دھڑک کر پاگل ہو رہا تھا، چہرہ سرخ اناری تھا۔ آپ کو بھی اجازت ہے، میں اپنے طریقے سے حساب بے پاک کروں گا، اور آپ اپنے طریقے سے کیجیے گا۔ اذہان نے کندھے اچکا کر ایک گہری نگاہ پریحان کے سرخ پڑتے چہرے پر ڈالی، اور پھر بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ گہرا سانس لیتے تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ پریحان سینے پر ہاتھ رکھتے سرخ چہرے سے وہیں ٹیبل پر ٹکتے
اپنا سرخ پڑتا چہرہ ہاتھوں میں چھپا چکی تھی۔ نرم و ملائم گلابی ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ رقصہ تھی۔ اب وہ مطمئن تھی۔ امید کرتی ہوں ہر ایپیسوڈ کی طرح آپ کو اذہان اور پریحان اسپیشل ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ ایپیسوڈ کیسا لگا۔ لائک شیئر لازمی کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور اپنی رائٹر کو دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔